تو میں آپ لوگوں کے سامنے قادیانیوں کا بیان رکھنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، قادیانی اس کیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جب قادیانیوں کو معلوم پڑا کہ قاضی فیض عیسیٰ نے ہمارے قادیانی کے لیے یہ بیان دیا ہے، یہ فیصلہ دیا ہے، تو وہ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو پرانے لوگ کہتے ہیں نا کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب قاضی فیض عیسیٰ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی صفائی کس طرح دوں۔ وہ بار بار اپنے آپ کو سچا عاشق رسول ثابت کر رہا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں ختم نبوت کے اوپر یقین رکھنے والا ہوں، میں قادیانیوں کو کوئی فیور نہیں دی۔ وہ اس طرح اپنا دفاع کر رہا ہے، اس طرح اپنے آپ کو سچا عاشق رسول ثابت کر رہا ہے جو سیم عمران خان نے آسیہ ملونہ کو رہا کر کے وہ اپنا دفاع کرتا تھا، اپنی صفائیاں دیتا تھا کہ میں تو سچا عاشق رسول ہوں۔ سیم اس طرح کا بیان سامنے آیا ہے قاضی فیض عیسیٰ کا، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ پھر قاضی فیض عیسیٰ نے کہ جو قاضی فیض عیسیٰ کا جو پرسنل سیکرٹری ہے، اس نے مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب سے رابطہ کیا، اس کو اس کیس کی ڈیٹیل بھیجی۔ پھر جو مفتی منیب الرحمان صاحب ہے، اس کا دبنگ بیان بھی آ گیا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ جو چل رہا ہے، اگر اس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، علماء اکرام کے اوپر الزام لگ رہے ہیں کہ ان کو عوام نے ریجیکٹ کر لیا، اس لیے یہ قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ایک مذہبی نفرت پھیلا رہے ہیں، تو میں آپ لوگوں کے سامنے قادیانیوں کا بیان رکھنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، قادیانی اس کیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جب قادیانیوں کو معلوم پڑا کہ قاضی فیض عیسیٰ نے ہمارے قادیانی کے لیے یہ بیان دیا ہے، یہ فیصلہ دیا ہے، تو وہ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ پھر تو میرا خیال ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو رکھتا ہوں اس کی، اپنا قاضی فیض عیسیٰ کی، کہ وہ کس طرح اپنا دفاع کر رہا ہے، یہ سنو۔ پیغمبر اسلام پر صلی اللہ علیہ وسلم، جی ان کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے قرآن شریف؟ رحمت للعالمین۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی بالکل ایسے ہی سر، کہ تمام مطلب کیا ہوا؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے؟ نہیں سر، انسانوں کے لیے نہیں سر، عالمین میں تو پرندوں کے لیے بھی؟ جی ایسے ہی، ٹھیک ہے نا، یہ بات ابھی تک صحیح چل رہی ہے نا سر بجا ہے رحمت العالمین ہے جی ایسے ہی۔ اس یہ کہاں؟ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا کہ آج سپریم کورٹ میں قاضی فیض عیسیٰ نے بار بار اس چیز کے اوپر زور دے رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں، کیا وہ رحمت للعالمین نہیں ہے، کیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، کیا اس میں دوسرے مذاہب بھی آتے ہیں یا نہیں آتے۔ پھر معراج پاک کا واقعے کا حوالہ دے کے پھر یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ رحمت للعالمین نہیں ہے۔ یعنی کہ بار بار ختم نبوت کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، رحمت للعالمین کا ہو رہا ہے، جو اس کے اوپر کسی کا اعتراض بھی نہیں ہے۔ اگر قاضی فیض عیسیٰ یہ کہہ دیتا کہ میرا ختم نبوت کے اوپر ایمان ہے، تو اس کا بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض ہو رہا ہے کہ ختم نبوت کے منکرین کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ اعتراض اس چیز کے اوپر ہو رہا ہے کہ آپ جس شخص کو، جس یعنی کہ ہستی کو آپ رحمت للعالمین تسلیم کر رہے ہیں، اس کی رحمت کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ بار بار یہ صفائی اس طرح دے رہے ہیں کہ جس طرح، ٹھیک اسی طرح جب آسیہ ملونہ کو عمران خان نے رہا کیا تھا، تو اس وقت بھی جو دلیل کے طور پر بیانات چلائے جاتے تو یہی چلائے جاتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ بار بار ٹی وی کے اوپر بار بار ان علماء کو بلایا جاتا تھا، ان مذہبی اسکالروں کو کہ جو رحمت للعالمین کے اوپر فوکس ان کا تھا، ختم نبوت کے اوپر ان کا فوکس نہیں تھا، خاتم النبیین کے اوپر ان کا فوکس نہیں تھا۔ جب علماء کرام نے شدت اختیار کی تھی، عمران خان کے خلاف کھل کے سامنے آئے تھے، تو پھر عمران خان نے فوراً ایک اعلان کیا تھا، اس نے خاتم النبیین کانفرنس کا اعلان کیا تھا۔ جو ہی اس نے اعلان کیا، کچھ دنوں بعد اس خاتم النبیین کانفرنس کا نام تبدیل کر کے رحمت للعالمین رکھ دیا گیا تھا، اور بعد میں یہ خبر بھی نکلی تھی کہ یہ فواد چودھری کی فرمائش کے اوپر تبدیل کیا گیا ہے۔ کیوں کہ خاتم النبیین کانفرنس کے اوپر تو بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن رحمت للعالمین کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے۔ اختلاف کس چیز کا آ رہا ہے؟ خاتم النبیین کے اوپر یعنی کہ اختلاف آ رہا ہے۔ تو اب اس طرح قاضی فیض عیسیٰ اپنی صفائیاں دے رہے ہیں۔ اب ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے جو مفتی منیب الرحمان کا بیان ہے وہ رکھنے سے پہلے جو میں آپ لوگوں کے سامنے ثبوت رکھنے جا رہا ہوں قادیانیوں کا،
کہ کوئی کچھ بھی کہے، قادیانیوں کے حق میں جو فیصلہ آیا ہے، جو علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ یہ قادیانیوں کے حق میں آئے، علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے، تو قادیانی اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ قادیانی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق میں ہے یہ فیصلہ یا ہمارے خلاف ہے؟ قادیانی، آپ ایسا کریں کہ آپ گوگل میں جائیں، گوگل میں آپ سرچ کریں پاکستان اے گڈ سپریم کورٹ ڈیسیژن فار دا احمدی، یہ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیل آ جائے گی۔ اس کی ٹرانسلیٹ میں تھوڑی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد تفصیل آپ خود پڑھ لینا، کسی سے پڑھا لینا۔ جب ملک انتخاب میں مصروف تھا تو پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے 8 فروری کو ایک مثبت فیصلہ جاری کیا۔ اگر غور کیا جائے تو 10 جلدوں پر مشتمل تفسیر کبیر کا مختصر نسخہ تفسیر صغیر کی طباعت اور نشر اشاعت کے مظلوم احمدیہ برادری کے حق کے بارے میں حکم، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے احمدیوں کے حق میں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ احمدی کہہ رہے ہیں۔ اب ناظرین بتاؤ کہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ جی علماء اکرام ایسے یعنی کہ سیاست کر رہے ہیں، علماء اکرام نفرت پھیلا رہے ہیں، تو جن علماء اکرام جن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ان کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ ہے۔ اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں مفتی منیب الرحمان کا وہ ویڈیو کلپ، بہت لمبا ہے لیکن چھوٹا سا رکھتا ہوں، پھر اس کی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پھر ان کے سیکریٹری ہیں ڈاکٹر مشتاق احمد، انہوں نے اس ججمنٹ کے بارے میں مجھے بھیجا کہ اصل ایشو کیا تھا۔ صبح مجھے ججمنٹ ملا، وہ میں نے پڑھا، اور اس میں مسئلہ یہ تھا کہ 2019 میں ایک شخص ہے، اس کی کتاب ہے تفسیر صغیر، اس کی بنیاد پر کیس درج ہوا۔ 2020 میں اب قانون بنا قرآن کے حوالے سے، تو بعد میں اس کی دفعات کا اطلاق اس پر کر دیا گیا۔ تو یہ جو بینچ تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مسرت ہلالی، تو انہوں نے حوالہ دیا کہ بھائی یہ جو جرم ہے یا FIR ہے 2019 کی ہے، اور یہ جو قانون بنا ہے جس کو آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ میرے سامنے جو ڈیٹیل بھیجی گئی وہ یہ کی کہ جو نیا قانون ہے 2020 کا قرآن پاک کی بے حرمتی یا اشاعت کے بارے میں، وہ جو پہلے اس کے اوپر پہلے کیس دائر تھا، اس وقت اس کی سزا کم تھی، اسی کو بنیاد بنا کر اسی ٹائم کی جو اطلاق ہے وہ اس کے اوپر کیا گیا۔ یہ اکثر اس چیز سے دفاع ہو رہا ہے قاضی فیض عیسیٰ کا، تو اس کا مفتی منیب الرحمان نے بہت زبردست جواب دیا پرویز مشرف کی مثال دے کے، کہ جب پرویز مشرف کے جہاز کو ہائی جیک کرایا تھا نواز شریف نے، تو پھر بعد میں جب پرویز مشرف آئے تھے تو نواز شریف کو پھنسانے کے لیے ایک نیا قانون بنایا گیا تھا، اور اس سے نئے قانون کے تحت نواز شریف کے خلاف کارروائی ہوئی تھی۔ تو اب ناظرین آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی، مفتی منیب الرحمان نے واضح کر دیا ہے کہ آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، لہٰذا آپ نے جو دلیل کے طور پر جو آئین اور قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا تھا تو وہ آپ نے ٹھیک نہیں دیا تھا، اس کا غلط مطلب لیا تھا۔ تو اب ناظرین یہ چیز سامنے واضح آ چکی ہے، اور میں لاسٹ ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، یہ کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، اور امید ہے کہ یہ کیس ریویو پٹیشن میں واپس آ جائے گا، لیکن سب منکرین ختم نبوت ہیں، چاہے جج ہیں، چاہے فوج ہے، چاہے سیاستدان ہے، لیکن وہی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ یہی علماء کرام کی جیت ہے کہ جب کوئی چھوٹی سی بھی حرکت ہوتی ہے تو علماء کرام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولانا طاہر اشرفی کی طرح بعد میں آ کے یہ نہیں کہتے کہ اس وقت ہم مصلحت کا شکار تھے اور اب ہم کو سمجھ آ گئی ہے، یعنی کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو واحد پاکستان کی تحریک ہے، تحریک لبیک، وہ ایسی جماعت ہے کہ وہ سب چیز کو بھول جاتی ہے، جب کوئی ایسا قانون بنتا ہے یا کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو وہ اٹھ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ برکب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سوائے ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ